subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसी को जान से मार डालना खेल ही तो है। जहाँ माशरा बदहाली का शिकार हो वहाँ ऐसे जुर्म ही होते हैं। जब तक वो फल देने वाला दरख्त रहा तब तक वो सबका मन चाह रहा। इसकी छाँव में बैठने वाले इसके गुण गाते न थकते थे। मौसमों की तब्दीली ने, हवा के झगड़ों ने, ख़ज़ां की बेरहमी ने इसकी शदाबी और गहरी छाँव छीन ली। यहाँ तक कि तंदोतेज़ ज़ालिम हवा ने इसे जड़ से उखाड़ डाला तो वह सब के लिए बेकार हो गया, बोझ बन गया। ऐसा बोझ जिसको कोई नहीं उठाना चाहता था, ना अपना न पराया। फिर एक गहरी साजिश ने इस बोझ को हमेशा के लिए सर से उतार दिया। कशादा सी सड़क जिसके दोनों अतराफ में घर ही घर थे, इनमें से एक घर के सामने लोगों का हजूम दिखाई दिया। तहत नगाह सर ही सर दिखाई दिए तो मैं भी वहाँ रुक गई। पेशे के एतबार से मैं सहाफ़ी हूँ। वहाँ कोई हादसा हुआ था। एक शख्स की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। पागल था, दिमाग चला गया था। एक सरगोशी हुई। शायद नशा भी करने लगा था। दूसरी सरगोशी, लगता है कोई लड़की वड़की का चक्कर है था। वो बुज़ुर्गों की खुसर फुसर थी। सुना है भाभी से नहीं बनती थी। ये खालिस रवायती सोच महल्ले की औरतों की थी। पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए मौजूद थी। ऐनी शाहिदीन अपना अपना मुशाहिदा बयान कर रहे थे। पास ही इस मुर्दा शख्स का बड़ा भाई मासूम सा खड़ा था, यूं जैसे वो अभी बेयकीन सा था। ये बात वाज़ेह थी कि इस शख्स ने खुदकुशी की थी। कहने वालों के मुताबिक उस शख्स की दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि इसने छत से छलांग लगा दी। मैं जानती थी कि इब्तदाई कार्रवाई के बाद ये केस कहीं दब जाएगा। मरने वाला कोई बड़ी शख्सियत तो नहीं था जो पुलिस वालों की दौड़ें लग जाती, जो मीडिया खुद को अलकान कर लेता। एक आम सा इंसान मरा था, कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा मामूली, और फिर लोग भूल जाएंगे कि इस जगह पर कोई शख्स मरा था। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करके जा चुके थे। हजूम अब छटना शुरू हो गया था, मगर मेरे दिमाग में अनगिनत सवालों ने हजूम लगा लिया था। ना जाने इस शख्स की मौत मुझे भूल नहीं रही थी। हालांकि इसकी मौत एक मेहमा थी। एक अनजान शख्स की मौत पर दिल बेहद गमज़दा हुआ जा रहा था। सहाफ़त मेरा शोबा है जिसमें हसासियत चैन नहीं लेने देती। वो अलग बात है कि अब सहाफ़त के बाज़ार में भी ज़मीर मर्दार की तरह बिकने लगे हैं, मगर अभी बहुत से बाज़मीर लोगों की वजह से सहाफ़त अभी भी ज़िंदा है, जिसमें दूसरों के हकूक़ की खातिर आवाज़ उठाई जाती है। मुझे मेरे तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी ने उकसाया तो मैं अपनी टीम के साथ ज़ाती तौर पर इस शख्स के घर पहुंच गई, जिसका नाम खलील था, जो चंद रोज़ पहले अपने घर के सामने मुर्दा हालत में पड़ा था। पहले तो मेरी टीम के लोगों ने भी इतराज़ किया। उनके मुताबिक ये कोई नफसियाती केस लगता है जिसमें इस शख्स ने अपनी जान खुद ले ली, और ऐसे केसेस तो कुछ दिनों में ही दबा दिए जाते हैं। ख्वाह मुख्वाह कौन इन पर अपना कीमती वक्त ज़ाया करे। एक कीमती जान चली गई थी, एक जीता जागता इंसान मर गया था, और हैरत है कि आप सबको मेरी कोशिशें बेमायनी और वक्त का ज़िया लग रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शख्स आम सा था, आम से इलाके का रहने वाला था, उसका कोई नाम व मुकाम न था। मेरी टीम मेरी एहसास फितरत से बखूबी वाकिफ़ थी, सो मेरी धुआंधार तकरीर के बाद मेरा साथ देने पर तैयार होकर मेरे साथ चल पड़े। फ़िलहाल मेरे लिए इनकी यही सपोर्ट ही काफ़ी थी। इब्तदाई मरहले में मुझे खलील नामी शख्स के बारे में जो मालूमात मिली वो ये थी कि वह पढ़ा लिखा शख्स था। अच्छी तालीम हासिल करने के बाद एक अच्छी कंपनी में अच्छे ओहदे पर था, जहाँ तनख्वाह भी मकबूल थी। वो अभी गैर शादीशुदा था, 27-28 साल उम्र थी। इसकी कंपनी की तरफ से अच्छी कारकर्दगी कर मुल्क से बाहर जाने का चांस मिला। यह सुनहरी मौका था अपने करियर को निखारने और मज़ीद संवारने का, सो खलील भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। खलील की मंगनी इसकी भाभी की बहन मानूर से हुई थी, जो खालिस्तन इसकी भाभी की पसंद और मर्ज़ी से हुई थी। वो चाहती थी कि दोनों बहनें एक ही घर में आबाद हों। भाई की ख्वाहिश तो ये थी कि कनाडा जाने से पहले ही खलील और मानूर की शादी हो जाए और वो बीवी को बाहर साथ ले जाए, मगर शायद यह शादी मुकद्दर में ना थी, लिहाजा खलील को इब्तदाई चक्कर तन्हा ही लगाना पड़ा। अभी मैं खलील के मुतालिक इतना ही जान पाई थी कि खलील के बड़े
بھائی کے 7 سالہ بیٹی کو اچانک دورے پڑنے لگے۔ وہ گفتگو بیچ میں ہی رہ گئی۔ خلیل کے بھائی نے بتایا کہ یہ اپنے چاچو سے بہت قریب تھی۔ جس دن سے وہ مرا ہے اس کی یہی حالت تھی۔ تحقیق کا دوسرا مرحلہ اپنے اندر کافی بیزاریت سمیٹے ہوئے تھا۔ وجہ یہ تھی کہ خلیل کے گھر والے شاید اس موضوع سے اکتانے لگے تھے تو ان کو ہماری آمد اور ہمارے سوالات کوفت کا شکار ہونے لگے۔ بیبی کیوں روز روز چلی آتی ہو؟ ہمیں تو کسی پر بھی شک نہیں، تو پھر یہ خواہ مخواہ کی کھوج کیوں؟ شروع میں تو بھابھی صاحبہ دیور کی ناگہانی موت پر غمزدہ نظر آئی۔ اس نے یوں یکدم سے روپ بدلا تو میرا ماتھا ٹھمکا۔ وہ تو یوں مطمئن دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے یہ حادثہ ان کے بجائے کسی پڑوسی کے گھر میں ہوا ہو۔ اس دوران جو بھی تھوڑی بہت بات کی فیصل کے بڑے بھائی نے ہی کی، جو ابھی بھی صدماتی کیفیت سے دوچار تھا۔ اس کا کسی سے جھگڑا میں جاننا چاہتی تھی کہ خلیل کا گھر والوں کے ساتھ اور گھر والوں کا خلیل کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ اس بیچارے نے کسی سے لڑنا تھا تو خود ہی حال بے حال سا رہتا تھا۔ یہ بڑے بھائی کے الفاظ تھے۔ مزید معلومات کے مطابق خلیل باہر کے ملک جا کر بہت اچھا کمانے لگا تھا۔ لوگ جہاں سالوں میں ترقی کرتے ہیں، خلیل نے یہ سب کچھ اپنی محنت اور ایمانداری سے کچھ عرصے میں ہی حاصل کر لیا تھا۔ وہ بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی ہر ماہ معقول رقم بھیجنے لگا تھا۔ تو پھر اس کا دماغی توازن کیوں بگڑا؟ اتنی خوشحالی میں یوں اچھے بھلے انسان کا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا عام بات نہ تھی۔ یقیناً کوئی چوٹ، کوئی صدمہ، کوئی درد ہی ایسی صورت میں انسان کو دماغ کی طرح چاٹتا ہے اور وہ کسی کھوکھلا اور بے چین ہو کر گر پڑتا ہے۔ خلیل کے ایک دوست نے کمپنی میں فراڈ کیا اور وہ بھی خلیل کے نام سے۔ خلیل جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں اس کا ایک دوست بھی کام کرتا تھا جس کی تنخواہ بہت اچھی نہ تھی۔ کچھ حرام کھانے کی لت میں بھی لگ گئی تھی، لہٰذا اس نے فراڈ کا خفیہ پلان بنایا اور ایک بڑی رقم پر ہاتھ صاف کیا، اور یہ سب کچھ خلیل کے جعلی دستخط کر کے کیا، کیوں نہ کہ افسران خلیل پر بے حد اعتماد کرتے تھے اور اسی بات کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سارا الزام خلیل کے سر آیا۔ اس وجہ سے خلیل کو جاب سے فارغ کر کے اس کا ویزا ضبط کر کے واپس روانہ کر دیا گیا۔ وہ تو بس شکر ہوا کہ اصل مجرم کا پتہ چل گیا، ورنہ خلیل کو تمام عمر جیل کی ہوا کھانی پڑتی، مگر جب تک اصل مجرم پکڑا گیا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ خلیل کا تو سب کچھ برباد ہو چکا تھا، وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ابھی مزید باتیں جاننے والی تھی کہ خلیل کی ننھی بھتیجی کو پھر سے دورہ پڑا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں چلانے لگی تھی۔ چاچو کو نہ مارو، انہیں دھکا نہ دو، انہیں چوٹ لگ جائے گی۔ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ اس کے بعد بچی بے ہوشی میں چلی گئی۔ اس کے الفاظ سن کر جہاں خلیل کا بڑا بھائی حیران اور پریشان تھا، وہیں بچی کی ماں اس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہوئی کہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت مجھے عام نوعیت کی نہ لگی تھی۔ تحقیق آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ خلیل کے بھائی نے مزید جو معلومات دیں وہ یہ تھی کہ حالات سے دل برداشتہ ہونے کے باوجود خلیل نے چھوٹا موٹا کام شروع کیا، مگر خاطر خواہ نتائج نہ نکلے۔ وہ پھر سے دوبارہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا، مگر جس بسائیکی کو سہارے کے لیے وہ استعمال کرتا وہ دھمک زدہ لکڑی نکلتی، جو نہ صرف خود کو اوکھلی ہو کر گر پڑتی بلکہ خلیل کو بھی گرا دیتی۔ خلیل کا بڑا بھائی اس صورتحال پر صدمے کا شکار تھا۔ وہ اپنے بھائی کو حوصلہ دیتا، مگر حالات صحیح نہ ہونے پائے بلکہ بگڑتے گئے۔ خلیل کو بھابھی نے اسے اپنی بہن کی منگنی بھی ختم کر ڈالی۔ وہ ایک بھوکے ننگے شخص کو کیوں بہن دیتی؟ اس بات پر خلیل نے خوب احتجاج بھی کیا۔ اس نے یقین دلایا کہ کوشش کی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر بات نہ بنی۔ ایک بے روزگاری کا صدمہ اور 4 سالہ منگنی ٹوٹ جانے کا غم اسے گہرا کھو لگا گئے۔ ایک بات پوچھوں؟ اگر برا نہ مانے خلیل کا بھائی، جو چند ثانیوں کے لیے رکا تو میں نے ایک سوال پوچھنے کی اجازت مانگی۔ دل کو خدشہ تھا کہ اس کا بھائی یقیناً بد لحاظی پر اتر آئے گا اور اپنی بیوی کی طرح گھر سے نکل جانے کو کہے گا، بی بی آئندہ ہمارے گھر نہ آنا۔ جی پوچھیے، ان حالات کے بعد بھابھی کا اپنے دیور کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے خلیل کی بھابھی مجھے گھورتی ہوئی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئی تھی۔ آج تو بد تہذیبی کی انتہا تھی کہ اسلام تک
کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ اس کا رویہ بتاتا تھا کہ اسے میری آمد سخت ناگوار لگتی ہے۔ جب وہ اچھا کماتا تھا تو دونوں میں خوب دوستی تھی، بالکل بہن بھائی جیسی، مگر جب حالات ہی خلیل کے مخالف ہو گئے تو بھابھی کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے خلیل کو بے روزگاری کے طعنے دیتی، کام کا نہ کاج کا، دشمن ناج کا۔ خلیل کو دن بھر یہ جلی کٹی باتیں سننی پڑتی جو اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑتی کہ اس کا ذہن مفلوج ہونے لگتا۔ اس کی بھابھی کے لیے خلیل کا وجود اب صرف ایک بوجھ تھا۔ شرم تو نہیں آتی، ایک ہڈا کٹا مرد دوسروں کے ٹکڑوں پل پل رہا ہے۔ بھابھی کے طعنوں سے تنگ آ کر خلیل نے گھر چھوڑ دیا۔ بھائی نے بہت تلاش کی تو ایک دن ایک پارک میں پڑا ملا تو اسے گھر دوبارہ لے آیا۔ اس کے آنے کے بعد حالات مزید بدتر ہو گئے۔ بھابھی ایک پل کے لیے بھی خلیل کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خلیل کبھی خاموش رہتا تو کبھی جواب دے دیتا تو ہنگامہ اور بڑھ جاتا۔ شاید انہی حالات سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ساری کتھا سن کر مجھے لگا کہ میں نے خواہ مخواہ خودکشی کے کیس کو قتل کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کچھ نہیں، عام سا کیس ہے۔ ایک نوجوان نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، مگر مجھے اس کی حرام موت کا دکھ تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا، کیوں کہ حالات و واقعات نے خود گواہی دے دی تھی کہ یہ مخض خودکشی کے سوا کچھ نہیں۔ مگر 2 ماہ کے بعد ایک اخباری خبر نے پھر سے مجھے خلیل کے گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ بھابھی کے ہاتھوں بے روزگار دیور کا قتل، قاتلہ کا اقبال جرم۔ اخبار میں خلیل کی تصویر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کیس جسے میرے ذہن نے فراموش کر دیا تھا، وہ نئی حقیقتوں کو لے کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا، پوری دلیلوں اور ثبوت کے ساتھ۔ میں وہاں پہنچی تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ خلیل کی بھتیجی چچا کی موت کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور دماغ کی شریان پھٹ جانے سے مر گئی، مگر مرنے سے پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھا گئی۔ جانتے ہیں قائرین وہ دلخراش حقیقت کیا تھی؟ خلیل نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور قاتلہ اس کی بھابھی تھی جس نے ایک بیکار بے روزگار شخص کو چھت سے دھکا دے کر جان چھڑائی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی اپنی کمسن بیٹی کی آنکھ نے یہ منظر محفوظ کر لیا ہے، اور ایک دن وہی بچی اس گناہ کی پول کھول دے گی۔ میں سوچتی ہوں قتل جیسا گناہ انسان کسی کھیل کی طرح کھیلنے لگے تو نفرت ہوئی کسی کو قتل کر ڈالو، کوئی اپنے راستے کی رکاوٹ لگے تو قتل کر ڈالو، کسی کا وجود بوجھ لگنے لگے تو قتل کر ڈالو۔ قتل نہ ہوا کہ جیسے بچوں کا کھیل ہو گیا، کاٹ ڈالو، مار ڈالو، جلا ڈالو۔ نہ جانے ان انتہاؤں کو چھوتا ذہن لمحہ بھر کے لیے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کائنات کا مالک اوپر بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ آج اگر تم کسی کا ناحق قتل کرو گے تو کل کو کسی کے ہاتھ بھی تمہارے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔